اسلام کی جلوہ گری درس خالص علمی انقلاب تھا، ایک ایسا انقلاب جس نے انسانوں کو شعور زندگی عطا فرمایا، شعور حیات عطا فرمایا، کائنات کے حقائق کا ادراک کرنے کی صلاحیت بخشی، اپنے رب کی معرفت کا حقیقی شعور بخشا، مقصد زندگی سے آشنا کیا اور زندگی کے تمام میدانوں میں آگے بڑھنے کے لیے راہیں فراہم کی۔ علم تھا جس نے ہمیں اوج سریا تک پہنچا دیا، اور جب سے ہم علمی اعتبار سے پسماندہ ہوئے ہیں مسلسل زوال پذیر ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ حضرات، آپ کو معلوم ہے کہ اسلامی انقلاب، اسلام کی جلوہ گری، یہ خالص علمی انقلاب تھا، فکری انقلاب تھا، شعوری انقلاب تھا۔ قرآن عظیم اللہ کی مقدس کتاب ہے۔ نبوت اور نزول قرآن کا آغاز اقرا سے ہوتا ہے۔ اے پیغمبر پڑھیے، آپ اندازہ فرمائیں، جس پیغمبر نے دنیا کو سب سے پہلے پڑھنے کا تصور دیا ہو، اس پیغمبر کے ماننے والے اب ناخوانده ہوتے جا رہے ہیں۔ وہ پیغمبر اعظم جنہوں نے کائنات کو کتاب کی طرف بلایا ہو، آج ان کی قوم کے ہاتھوں میں کتاب نہیں ہے۔ کیا یہ تاریخ کا بہت بڑا المیہ نہیں ہے؟ وہ پیغمبر اعظم جس نے انسان کو عظمت انسانیت سے آشنا کرنے کے لیے انسان کے سب سے عظیم جوہر علم کو دنیا کے سامنے پیش کیا ہو، آج اسی قوم کے، اسی پیغمبر کے ماننے والے دنیا میں علمی اعتبار سے انتہائی پسماندہ نظر آ رہے ہیں۔ حضرات گرامی، کہنے کو ہمارے ہزاروں مدارس ہیں، ہزاروں درسگاہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری علمی تشنگی نہ بجھتی ہے اور نہ علمی خلا ختم ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ آج دنیا اپنے علم کی بنیاد پہ چاند پہ کمندیں ڈال رہی ہے، سورج کی شعاؤں گرفتار کر رہی ہے، زمان و مکان کی وسعتیں سمٹی ہوئی نظر آ رہی ہیں، اور آج ہم اپنے گھر کی چار دیواری مقید ہو کے رہ گئے، اپنے ماحول میں انتہائی پسماندہ تصور کیے جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں قرآن عظیم نے ہم کو زندگی کی راہوں کی تمام حیثیتوں سے وضاحت نہیں فرمائی؟ قرآن عظیم تنہا وہ کتاب ہے جس نے عقل و شعور، فکر و تجربہ، مشاہدہ، بصیرت اور بصارت، ان تمام توانائیوں کو مخاطب فرمایا ہے۔ کیا تم فکر سے کام نہیں لیتے؟ تم شعور سے کیوں نہیں کام لیتے؟ تم ادراک کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم مشاہدہ کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم بصیرت سے کیوں محروم ہو؟ تم بصارت سے کیوں محروم ہو؟ تم علم سے کام کیوں لیتے؟ تم علم کیوں نہیں حاصل کرتے؟ یہ کیا تمام باتیں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں، جہاں انسانوں کو مخاطب کیا گیا ہے؟ فکر ہے، نظر ہے، شعور ہے، ادراک ہے، بصیرت ہے، بصارت ہے، مشاہدہ ہے، تجربہ ہے، کائنات کی سیر ہے، کائنات کا جائزہ لینا ہے۔ کیا یہ ساری باتیں قرآن پاک کے اندر موجود نہیں ہیں؟ ہم ان میں کس بات پر عمل کر رہے ہیں؟ ہم آخر اس قدر پسماندہ کیوں ہو گئے ہیں؟ ہم قرآن پاک کی تلاوت ضرور کرتے ہیں اور کرنا چاہیے، میں تلاوت کا مخالف نہیں ہوں، لیکن دنیا کی یہ پہلی کتاب ہے جو پڑھائی تو جاتی ہے مگر سمجھائی نہیں جاتی، جو پڑھتے ہیں لوگ مگر جانتے نہیں اسے۔ کتنا بڑا ظلم کیا ہم نے اللہ کی کتاب پر اور اپنی زندگی پر۔ وہ کتاب جس نے عرب کے پسماندہ انسانوں کو، صحرا نشینوں کو کائنات کی قیادت کا منصب عطا فرمایا تھا، آج اس کتاب سے ہمارا رشتہ ٹوٹ چکا ہے، عدم علم کی بنیاد پر، جہل کی بنیاد پر۔
اللہ کے رسول تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ہرا کی تنہائیوں سے نکلے تو کتاب لے کر کے آئے. اس زمانے میں اور بھی داعیات تھے جس کی طرف لوگوں کو مخاطب کیا جا سکتا تھا. عرب کی سرزمین 2 حصوں میں بٹی ہوئی تھی. آدھے پہ روم کا قبضہ تھا، آدھے پہ ایران کا قبضہ تھا. اگر پیغمبر اسلام کوئی سیاسی لیڈر ہوتے تو کہتے آؤ اپنی زمین سے ہم اجنبیوں کو نکال دیں، یہ صدیوں سے ہمارا خون چوس رہے ہیں، ہماری زمینوں سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اور پھر ہم میں قتل و غارت گری کا ماحول پیدا کر رہے ہیں. زمین ہمارے خون بہتا ہے اور حکومت یہ کر رہے ہیں. لیکن آقا نے ایسا نہیں کیا. وہ تو روم کے بھی پیغمبر تھے اور ایران کے بھی، تو ساری کائنات کے رسول تھے. انہوں نے دنیا کو قومیت کی طرف نہیں، وطنیت کی طرف نہیں، بلکہ قرآن کی طرف بلایا، کتاب کی طرف بلایا. جس پیغمبر کی دعوت کتاب کے لیے ہو، آج اسی پیغمبر کے ہاتھ کی قوم کے ہاتھ میں کتاب نہیں رہ گئی. اتر کر ہرا سے سوئے قوم آئے اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لائے. اس نسخہ کیمیا سے ہماری زندگی کتنی دور ہوتی چلی جا رہی ہے، اس کا اندازہ آپ کر رہے ہیں. آج دنیا کی دوسری قومیں اپنی مادی ترقی کی بنیاد پہ، دنیاوی علوم کی بنیاد پہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور وہ قرآن جو سارے علوم کا مرکز اور ماخذ ہے، جس نے دنیا کے سارے علوم کے حصول کو دینی علم بنا دیا ہے، اسی قرآن سے ہماری بے تعلقی ہمیں پسماندہ کرتی چلی جا رہی ہے. ہمیں دنیا کی نگاہوں میں جہل کے تانے سے آشنا کر رہی ہے. آپ نے کبھی سوچا کہ اسلام کا انقلاب خالص علمی انقلاب تھا؟ اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہتے ہیں، اسلام کو دور اسلام کہتے ہیں. اگر اسلام سے پہلے کے دور کو دور جاہلیت کہا گیا تھا تو اسلام کو دور علم کہنا چاہیے تھا. لیکن اسلام کے دور کو اسلام کہا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں جاہلیت ہوگی وہاں اسلام نہیں ہوگا، اور جہاں اسلام ہوگا وہاں جاہلیت نہیں ہوگی. کبھی آپ نے سوچا کہ مسلمانوں کے سب سے بڑے دشمن کو ابو جہل کہا گیا ہے؟ ابو جہل، جہالت کا باپ، یعنی اس کی دشمنی کی وجہ اس کا جاہل ہونا تھا. جہل انسان کو حقائق کا، صداقتوں کا دشمن بنا دیتا ہے. جہل اور پسماندگی یہ دونوں لازم و ملزوم ہیں. جس قوم کے اندر جہالت ہوگی اس قوم کے اندر پسماندگی بھی یقینی طور پر ہوگی. آپ ذرا سوچیں، 1492 میں اسپین کا زوال ہوتا ہے. وہ اسپین کا زوال ایک ملک کا زوال نہیں تھا، ہماری فکر کا زوال تھا، ہمارے فلسفے کا، ہمارے علمی کارواں کا، ہماری علمی قیادت کا، ہماری سائنس کا، ہمارے فلسفے کا، ہمارے تجربے کا، ہمارے مشاہدے کا زوال تھا. اس کے بعد سے وہ زوال اب تک چلا آ رہا ہے اور ہم ابھی تک سنبھل نہیں پائے ہیں، اور نہ ہی ہم نے اجتماعی طور پہ سنبھلنے کی کوشش کی ہے. اللہ نے 100 سال پہلے ہمیں دنیا کی معاشی اعتبار سے طاقتور قوم بنا دیا تھا. دنیا میں ہماری تعداد 24% ہے یا 25%، مگر جو سرمایہ قدرت نے ہمیں عطا فرمایا تھا وہ 26% تھا. اگر ہم نے سرمایہ کو، اپنی معدنیات کو، اپنے ذخائر کو، اپنے پیٹرول ڈالر کو علم کے لیے استعمال کیا ہوتا، درسگاہیں قائم کی ہوتی، یونیورسٹیاں قائم کی ہوتی، تجربہ گاہیں قائم کی ہوتی، تو آج افلاک پر ہماری حکمرانی ہوتی، خلاؤں میں ہم پرواز کر رہے ہوتے. لیکن برا ہو ان ارباب اقتدار کا جنہوں نے اپنی دولت کو تفریحات پہ تو خرچ کیا مگر علم پر خرچ نہیں کیا، دین کے لیے نہیں، مسلمانوں کی اجتماعی فلاح کے لیے نہیں، عالم اسلام کی برتری کے لیے نہیں. اور آج اس کی وجہ سے وہ بھی آفات کا شکار ہیں اور ہم بھی آفات کا شکار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں شعور عطا فرمائے کہ جو بھی بچے کھچے وسائل ہیں، جو بھی توانائیاں موجود ہیں، ان کو
علم کے اوپر خرچ کریں. کوئی بھی بچہ ہماری آبادی کا جاہل نہ رہنے پائے، دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی. ہم اپنے شہروں کا، اپنے قصبوں کا، اپنی آبادیوں کا، اپنے گلیوں کا انتہائی غور سے مطالعہ کریں. یہ ہر فرد کی ذمہ داری ہے، علماء کی بھی ہے، سرمایہ داروں کی بھی ہے، دانشوروں کی بھی ہے، پڑھے لکھے لوگوں کو بھی ہے، کہ وہ جائزہ لیں کہ ہماری آبادی میں اگر بچے جاہل ہیں تو کیوں ہیں، اگر بربنائے غربت ہیں تو ان کو سہارا دیا جائے، اگر غفلت ہے تو غفلت سے نکالا جائے، اگر وسائل میسر نہیں ہیں تو وسائل فراہم کیے جائیں. ہزاروں اسکول، درسگاہیں قائم کی جائیں، اور خاص طور پہ بچیوں کی تعلیم کے لیے جس قدر جلد ممکن ہو اس کا انتظام کیا جائے. ورنہ جو حالات ہیں وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. میں مزید آپ کو مبتلا کرب نہیں کرنا چاہتا، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ اپنی ذمہ داریاں محسوس کریں. خدا را اپنا سرمایہ، اپنی دولت، اپنی قوت تفریحات پر نہیں، عیاشیوں پر نہیں، ایک ایک شادی پہ کئی کروڑ روپیہ خرچ کرنے کا مزاج بند کر دیجئے. وہ قوم جس کے بچے بھوکے ہوں اور جس کے بچے بے جہالت کا شکار ہوں، اس قوم کا ایک فرد عیاشیوں پہ، تفریحات پہ، نام و نمود پر اپنے کروڑوں روپے خرچ کر رہا ہے. بند کیجیے تفریحات. آپ کی زندگی میں عیش نام کی کوئی چیز نہیں ہے. آپ صرف اتنا ہی حاصل کریں اپنی زندگی کے لیے، اتنا ہی خرچ کریں جس کی آپ کو ضرورت ہے. آپ کو مکان ضرورت ہے، لباس کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت، بس اتنا. اس کے بعد سب کچھ علم کے اوپر خرچ کریں. اپنی قوم کو اجتماعی طور پہ آگے بڑھانے کی کوشش کریں. خدا را یہ میری دردناک پکار ہے آپ تک، اسے آپ سننے کی کوشش کریں، ورنہ الحاد اور بے دینی ہمارے دروازوں تک پہنچ چکی ہے. ہمارے بچے نہیں ہوں گے، ہماری تہذیب ہماری مٹ چکی ہوگی، ہماری قدریں فنا ہو چکی ہوں گی، ہماری زندگی کی اعلیٰ ترین حیثیتیں فنا ہو چکی ہوں گی. علم کے لیے آگے بڑھنا ہوگا. درسگاہوں قیام بے پناہ ضروری ہے. ہر محلہ اور قصبات وغیرہ میں علماء بھی جہاں امامت کر رہے ہیں وہ بھی ذمہ داری لیں کہ وہ اپنے گرد و نواح کا جائزہ لے کر کے انہیں تعلیم کی طرف آمادہ کریں. سرمایہ دار اپنا سرمایہ لگائیں، دانشور اپنے علم اور دانش کے ذریعے سے اس بات کی کوشش کریں کہ وہ قوم کو اجتماعی طور پہ اٹھائیں. اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ آج ہم اپنے زوال کے حقیقی سبب کا جائزہ لے سکیں. زوال بربنائے جہل ہے، اور یہی جہل جہنم میں لے جائے گا. قرآن عظیم فرماتا ہے کہ کافر کہیں گے جہنم کے دن ولو کننا نسمع و ناقل اور نسمع و ما کننا من اصحاب السعیر، اگر ہم سنتے اور جانتے اور عقل رکھتے تو اصحاب سعیر میں سے نہ ہوتے. علم اور عقل نہ ہونے کی بنیاد پر جہنم کے دروازے کھلے ہوئے ان لوگوں کے لیے جو ان باتوں سے دور ہیں. حضرات، زندگی کے ہر میدان میں ترقی کرنے کی کوشش کیجیے. اگر آپ سائنس حاصل کرنا چاہ رہے ہیں، یہ سمجھ کر کہ اللہ کا دیا ہوا علم ہے، شعور ہے، ٹیکنالوجی میں آگے بڑھنا چاہیں، دین کے سائے میں رہ کر کے، مسلمان رہ کر کے، تو یہ سب دینی علوم ہیں. ان کا حاصل کرنا اور ان میں آگے بڑھنا آپ کی، ہم سب کی ذمہ داری ہے.